أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ مقصد سورۃ البقرہ کا بیان چار مقاصد کا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت چار حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ 96 آیات اور اس میں پہلا مقصد اثبات التوحید، یہ 3 ابواب میں بیان ہوا۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 97 سے 176 تک ہے اور اس میں دوسرا مقصد اثبات الرسالہ۔ تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، جس میں تیسرا مقصد الجہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھا حصہ 254 سے آخر تک، جس میں چوتھا مقصد الانفاق فی سبیل اللہ تعالی۔ پہلا حصہ جو 96 آیات پر مشتمل تھا اور اس میں ہم نے توحید کا مضمون پڑھا 3 ابواب میں۔ دوسرا حصہ 97 سے شروع ہے، جس میں دوسرا مقصد اثبات الرسالہ ہے اور یہ 176 تک ہے۔ رسالت پر جو 9 اعتراضات اور شبہات ہیں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ یہ پہلا اعتراض جبریل کے آنے پر کہ آپ کے پاس وہی جبریل لاتا ہے، جبریل کے علاوہ اگر کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ہم آپ پر ضرور ایمان لاتے۔ اس کا جواب 5 جوابات دیے گئے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ دوسرا اعتراض سلیمان علیہ السلام پر کہ آپ اسے پیغمبر کہتے ہیں حالانکہ وہ تو جادوگر تھے، ساحر تھے۔ اس کا جواب وما کفر سلیمان۔ تیسرا اعتراض اسی آیت نمبر 102 میں آپ جادو کو کفر کہتے ہیں، تو اگر جادو کفر اور ناجائز ہوتا تو اللہ نے اس پر 2 فرشتے کیوں بھیجے تھے؟ تو جواب، سرے سے فرشتوں پر جادو نازل نہیں کیا گیا، فرشتے سرے سے جادو لائے نہیں تھے، اور بفرض تسلیم چلو لائے تھے لیکن للامتحان، اور تاکہ فرق واضح ہو جادو اور معجزے کے درمیان۔ انشاءاللہ معجزہ اور کرامت کے درمیان، جادو، ان الفاظ کے درمیان میں فرق آئندہ کسی موقع پہ ذکر کروں گا، سورہ ال عمران میں شاید ذکر کر لوں یا اس سے پہلے۔ چوتھا اعتراض آیت نمبر 104 میں کہ آپ ہمیں درست اور صحیح الفاظ سے منع کرتے ہیں۔ جواب، وہ الفاظ نہ کہیں جس میں بے ادبی اور شرک کا پہلو ہے، بلکہ صاف الفاظ کہیں۔ پانچواں اعتراض کہ آپ اپنے دین میں خود مضطرب اور پریشان ہیں، ہم آپ کو پیغمبر اس لیے نہیں مانتے کہ آپ اپنے دین میں خود مضطرب اور پریشان ہیں، تو ہم آپ کی کیسے اطاعت کریں؟ تو اس کا جواب، میں اللہ کے حکم کا تابع ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ امام راضی نے یہاں پہ یہ اعتراض ذکر کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ الا ترون الی محمد یأمر اصحابہ بامر ثم ینہاہم عنہ، کیا تم محمد کو نہیں دیکھتے کہ اپنے ساتھیوں کو ایک حکم کا، ایک امر کا حکم دیتے ہیں، کسی چیز کا حکم دیتے ہیں اور پھر انہیں اس سے منع کرتے ہیں؟
وَيَقُولُ الْيَوْمَ قَوْلًا، آج ایک قول کہتے ہیں، وَغَدًا يَرْجِعُ عَنْهُ، اور کل کو اس سے لوٹ جاتے ہیں، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، ٹھیک ہے، یہ آیت یہ نازل ہوئی، اور اس کا ماقبل کے ساتھ بھی ربط یہی ہے، ماقبل کے ساتھ بھی ربط یہی ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیات آپس میں مربوط ہوتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ماقبل میں دو الفاظ ذکر کیے گئے، راعنا اور انظرنا، تو ایمان والوں کو کہا گیا کہ راعنا نہ کہیں، بلکہ راعنا کی بجائے انظرنا کہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسہا، وہ جو ہم منسوخ کر لیتے ہیں کوئی آیت یا اسے چھوڑ دیتے ہیں منسوخ ہونے سے، تو ہم اس کی بجائے بہتر لاتے ہیں، تو انظرنا یہ راعنا سے بہتر ہے، وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک ہی معنی ہے، اور اس میں معنی کو کسی اور غلط پہلو کی جانب پھیرنا اس کا امکان وہ کم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ماقبل کے ساتھ بھی ایک گونا یہ ربط ہے۔ تو اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ قرآن نے خود دیا ہے، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ یہودیوں اور مشرکین کے اعتراض کا جواب ہے کہ آپ اپنے دین میں خود مضطرب اور پریشان ہیں، ہم آپ کی کیا اطاعت کریں گے؟ آج ایک بات کہتے ہیں، کل کو اپنی بات سے اسے بدل دیتے ہیں اور پھر دوسری بات کرتے ہیں۔ یہ اگر اللہ کا دین ہوتا تو اللہ کو کیا کل کے بارے میں علم نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر ایک چیز پر قدرت والا ہے؟ یعنی اس جواب کا حاصل یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ میں تو اللہ جو قادر ہے اس کے حکم کا تابع ہوں، جو قادر ہے اور جس کی قدرت ہے، مجھے اپنی مرضی کا کوئی اختیار نہیں، وہی قادر ہے۔ اور نیکسٹ آیت میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ اوپر نیچے بادشاہی اسی کی ہے، زمین اور آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے؟ تو یہ بھی اسی جواب کا یعنی اسی جواب کا جز ہے۔ پہلی آیت میں الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور دوسری آیت میں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اسی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے۔ جی نسخہ کے لیے جی اللہ کی یہ دو صفات ذکر کی گئی ہیں، جی ایک یہ صفت ذکر کی گئی ہے کہ وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، جی اور دوسری وہ عالم ہے۔ جی قرآن مجید میں جن دو آیات میں نسخہ کے حوالے سے، ایک تو منسوخ آیات ہیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جن آیات میں ناسخ اور منسوخ کی گفتگو کی جا سکتی ہے، اور جن آیات میں نسخہ کی جو گفتگو ہے وہ کی جا سکتی ہے، تو وہ یہ آیت ہے ما ننسخ من آیتن، سورۃ البقرہ آیت نمبر 106، اور دوسری آیت ہے وہ سورہ النحل آیت نمبر 101، 101، سورہ نحل آیت نمبر 101 ذرا دیکھ لیں، 101، کہ وہاں پہ قرآن مجید کیا فرماتا ہے اور کیا کہتا ہے۔ سورہ النحل پارہ نمبر 14 آیت نمبر 101، 101، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب بدلتے ہیں ہم، یہاں پہ نسخہ کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے تبدیل۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب بدلتے ہیں ہم کوئی آیت، مکان آیتن کسی دوسری آیت کی جگہ، یعنی پہلے ایک آیت ہوتی ہے، اس کا ایک حکم ہوتا ہے، پھر اس کی بجائے دوسرا حکم جو ہے وہ ہم لاتے ہیں بدلے میں، تو یہاں پہ قرآن کیا کہتا ہے
یہاں پہ تو مشرکین کا اعتراض ہے، وہ یہ ہے قالوا انما انت مفتر، مشرکین اور معترضین کہتے ہیں کہ آپ خود اپنے آپ سے بنانے والے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ آج ایک حکم کل کو دوسرا حکم، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ خود قرآن بناتے ہیں اور خود اس میں یہ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ نے درمیان میں کیا فرمایا، واللہ اعلم بما ينزل، اور اللہ خوب جانتا ہے وہ جو اللہ نازل کرتا ہے، یعنی وہ عالم ہے، اسے پتہ ہے کہ کون سا حکم کس وقت تک مخلوق کے لیے وہ فائدہ مند ہے اور ان کے لیے خیرخواہی پر مبنی ہے۔ واللہ اعلم بما ينزل، اور اللہ خوب جانتا ہے اسے جو وہ نازل کرتا ہے۔ تو نسخہ کے حوالے سے اللہ کی یہ دو صفات قرآن نے استعمال کی ہیں کہ ایک اللہ عالم ہے، اسے مخلوق کے احوال کا علم ہے کہ کون سا حکم کس وقت تک ان کے لیے کارگر اور مفید ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ اپنی قدرت بھی بتلاتا ہے کہ میں قادر ہوں اور یہ میری قدرت ہے، اور میں لوگوں کو آزماتا ہوں کہ وہ میری اطاعت اور میری تابعداری وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو اس آیت میں پانچواں اعتراض ہے اور اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں سے یہ گویا کہ اور آیت نمبر 142 میں سیقول السفہاء دوسرے پارے کے آغاز سے یہ تحویل قبلہ کا حکم آتا ہے، تو یہاں سے گویا کہ اس تحویل قبلہ، جب قرآن نے بیت المقدس سے یعنی قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا اور بیت اللہ کو اور کعبہ کو پھر تا قیامت قبلہ مقرر کیا، 16-17 مہینے بیت المقدس کی جانب نماز پڑھی گئی ہے اور پھر اس کے بعد بیت اللہ کی جانب منہ کرنے کا حکم آیا۔ تو یہاں سے تحویل قبلہ کے لیے یہ آیات ایک مقدمے کے طور پر بھی ہے، مقدمہ یہیں سے، یعنی گویا کہ قرآن نے ایک زمین ہموار کی ہے اور یہیں سے قرآن نے ذہن سازی بھی کی ہے کہ ان آیات میں بتا دیا کہ ہم کوئی آیت جو ہے وہ منسوخ کریں یا نہ کریں، تو جو منسوخ کرتے ہیں تو ہم اس سے بہتر حکم جو ہے وہ لاتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ مفید، زیادہ فائدہ مند، آسان، اور اجر میں اسی کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ کہا، پھر آیت نمبر 115 میں آ جائے گا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب کا اختیار ہے، جس جانب بھی تم منہ کرو وہاں پہ تم اللہ کا قبلہ اور اللہ کی رضا پاؤ گے۔ پھر آیت نمبر 124 سے یہ کعبہ کی جو فضیلت ہے وہ بیان کی جاتی ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، تو یہاں سے یہ قرآن نے اس طرح انٹرولز میں، وقفوں میں یہ بعض باتیں یہ کی ہیں، اور پھر آیت نمبر 142 میں وہیں پہ قبلے کو چینج کرنے کا حکم یہ دے دیا گیا۔ کہ اس سے ہمیں یہ ایک طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کہ تم نے یہ کوئی کام کرنا ہے تو یہ اللہ کی، اب یہاں سے قرآن سے بھی یہ ترتیب سیکھی جا سکتی ہے، یعنی اگر تم نے کسی کی عادت کو بدلنا ہے اور کسی کے ایسے پکے نظریے اور عقیدے کو تم نے بدلنا ہے کہ جو خلاف قرآن و سنت ہو، تو اس کے لیے طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ تم انٹرولز میں اس کے لیے ذہن سازی کرو۔ تو یہاں پہ قرآن نے آیت نمبر 106 سے آیت نمبر 141 تک کہ ان آیات میں قرآن نے جگہ جگہ ذہن سازی کی ہے، اور پھر آیت نمبر 142 میں جا کر یہ قبلے کے چینج کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن سے ایک طریقہ یہ بھی استنباط کیا جا سکتا ہے، اور مفسرین نے ذکر بھی کیا ہے۔ یہ ایک ہے، پہلے ہم آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں جی، اور یہی اعتراض آج بھی، جیسے میں دیگر اعتراضات کے سلسلے میں کہتا ہوں، یہی اعتراض آج بھی ایک بدلے رنگ میں قرآن مجید کے مبلغ پر کیا جائے گا۔ جیسے مثلا تمہیں کہا جائے گا بہت سارے لوگوں کو، شاید ابھی آپ لوگوں نے یہ یہاں تک قرآن جو پڑھا ہے، شاید آپ لوگوں نے بعض لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ کیا ہو
اور چند لوگوں کو یہ کہا بھی گیا ہو، اچھا یہ آج تم جن باتوں کو بدعت کہتے ہو اور جن باتوں کو شرک کہتے ہو، یہ کل تک تو تم خود ان کاموں کو سنت اور صحیح عقیدہ اور ثواب سمجھتے تھے، اور آج وہی باتیں خلاف شریعت ہو گئیں۔ یاد رکھیں جواب وہی ہے کہ کل تک میں ان پر عمل کرنے کو ثواب سمجھتا تھا، کل تک تو میرا یہ نظریہ تھا کہ بس یہی ثواب کا عمل ہے، کہ آج پتہ چلا کہ حق یہ ہے، ٹھیک ہے، آج پتہ چلا کہ حق یہ ہے۔ میں کوئی یہودی تو نہیں ہوں کہ میں نسخہ کا انکار کروں، یہودی وہ نسخہ کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا یہ نظریہ ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ ہماری کتاب اور ہمارا دین وہ منسوخ نہیں ہوا، بلکہ حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والا دین، ہماری کتاب تورات، وہ تا قیامت وہ انسانوں کی ہدایت کا سرچشمہ ہے، جبکہ ان کا دین پہلے حضرت عیسیٰ نے انجیل کے ذریعے، حضرت عیسیٰ کی آمد سے وہ منسوخ ہوا، اور پھر آخری دین کے آنے سے اور آخری پیغمبر کے آنے سے گزشتہ تمام ادیان اور گزشتہ تمام شریعتیں وہ منسوخ ہو گئی۔ تو تمہارا بھی یہی جواب ہوگا کہ میں یہودی تو نہیں ہوں کہ نسخہ کا انکار کروں، بلکہ میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ جو لوگ شریعت کے احکام میں یعنی قرآن کی آیات میں، احادیث میں وہ نسخہ کے ماننے کے منکر ہیں، حالانکہ دنیاوی احکام میں یہ لوگ بھی نسخہ کو ماننے پر مجبور ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی اگر یہ اعتراض کرے کہ اللہ کہ کیا اسے پتہ نہیں تھا، حالانکہ دنیا کے احکام میں یہ لوگ بھی نسخہ کے ماننے پر مجبور ہیں۔ مثلا سردیوں میں گرمی کے کپڑے پہنتے ہیں، اور گرمیوں کے، سردیوں میں سردیوں کے، تو اب سردیوں میں کوئی گرمی کے کپڑے نہیں پہنتا، بلکہ ایک موسم کے آنے سے وہ دوسرے موسم کے کپڑوں کو وہ منسوخ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ بچپن کے احکام علیحدہ ہیں، بلوغت کے احکام علیحدہ ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں بچپن میں مجھ پر نماز فرض نہیں تھی اور اب بھی میں نماز نہیں، بلکہ احکام یہ علیحدہ علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امام سرخسی لکھتے ہیں اصول السرخسی میں کہ المذہب عند المسلمین، مسلمانوں کا مذہب یہ ہے کہ ان النسخ جائز فی الامر والنہی، کہ نسخہ جو ہے یہ امر اور نہی میں جائز ہے۔ یہاں پہ ایک فرق یہ بھی سمجھ لیں، یاد رکھیں نسخہ یہ اوامر اور نواہی میں ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ نسخہ جو ہے ناسخ اور منسوخ کا یہ علم اوامر اور نواہی میں جاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ واقعات میں، اخبار میں، یعنی جن آیات کا تعلق یہ امر و نہی کے ساتھ نہیں ہے، جن کو اخبار کہتے ہیں، یعنی گزشتہ امتوں کے واقعات یا اسی طرح آنے والے وقت کے جو واقعات ہیں، جنت کا، جہنم کا، یہ تو یاد رکھیں ان احکام میں نسخہ جائز نہیں ہے، بلکہ نسخہ یہ امر اور نہی میں، مثلا پہلے بیت المقدس کی جانب امر تھا، اب جی امر آیا بیت اللہ کی جانب، یا پہلے ایک چیز سے منع کیا گیا تھا کہ ایسے حدیث میں آتا ہے کہ تم لوگوں نے قبروں کی زیارت نہیں کرنی، خیر وہ تو حدیث کی مثال ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے، نہیں کی ایک مثال کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، ہاں اب تم جا سکتے ہو، تو پہلے نہیں تھی اور اب اس کے لیے جانے کی اجازت جو ہے وہ دی گئی۔ تو یاد رکھیں نسخہ یہ امر اور نہیں میں یہ جاری ہوتا ہے، یہ اخبار میں جاری نہیں ہوتا، خبروں میں جاری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر امام سرخسی کہتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں کہ النسخ لا یجوز اصلا، یہود کہتے ہیں کہ نسخہ یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح امام راضی وہ تفسیر کبیر میں وہ کہتے ہیں کہ النسخ عندنا جائز عقلا واقع سمعا، ہمارے نزدیک نسخہ جو ہے یہ عقلاً بھی جائز ہے اور نقلاً بھی جائز ہے، خلاف للیہود،
ہاں یہود جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نسخہ یہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ اور وہ اللہ پر یہی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آج ایک حکم نازل کیا اور کل کو وہ اسے تبدیل کر دیں۔ جیسے میں نے کہا کہ نسخہ دنیاوی احکام میں یہ جاری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ سورہ آل عمران میں وہاں پہ جو عیسائیت کی بحث ہے اور نصرانیت کی مسیحیت کی، وہاں پہ اس صورت میں کرسچینٹی کی دلائل کے ساتھ تردید کی گئی ہے، تو وہاں پہ میں رحمت اللہ کیرانوی کا حوالہ دوں گا۔ رحمت اللہ کیرانوی یہ وہ عالم تھے ہندوستان میں کہ جس نے مسیحیوں کے سب سے بڑے پادری فینڈر کے ساتھ اس نے مناظرہ کیا تھا، اور پھر اس کی تردید میں اس نے کتابیں بھی لکھی تھیں، اور نصرانیت کے حوالے سے ان کی کئی کتابیں ہیں۔ جو ان کی سب سے مشہور کتاب ہے اظہار الحق، اظہار الحق میں انہوں نے کئی ابواب ذکر کیے ہیں جی۔ ایک باب اس کا باب الباب الثالث فی اثبات النسخ، وہ نسخ کے حوالے سے ہے، کیونکہ کرسچن جو ہیں وہ بھی جی اپنے دین کو تا قیامت دین سمجھتے ہیں، اور وہ بھی اپنے دین کے منسوخ ہونے کے قائل وہ نہیں ہیں۔ تو رحمت اللہ کیرانوی صاحب نے بھی جی اپنی کتاب میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ موسموں میں نسخہ جو ہے یہ تو آتی ہے، کبھی بہار تو کبھی گرمی، تو کبھی خزاں تو کبھی سردی، اسی طرح لیل اور نہار میں یہ تبدیلیاں زمانے میں، اسی طرح لوگوں کے حالات میں تبدیلی، کبھی ایک انسان غریب ہوتا ہے، کبھی مالدار ہوتا ہے، کبھی وہ صحیح ہوتا ہے، کبھی وہ مرض ہوتا ہے، اور اس طرح کی لاتعداد مثالیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پھر انہوں نے اس کی ایک دنیاوی مثال دی ہے کہ الا تری ان الطبیب الحاذق، کہ ایک ماہر طبیب اور ایک ماہر ڈاکٹر یبدل الادویۃ، وہ دوائیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ مثلا ایک مریض کو وہ دوائی دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے جی 10 دن تک تم نے یہ دوائی کھانی ہے، اور 10 دن کے بعد تم نے اسے چھوڑ دینا ہے، اور 11ویں دن سے تم نے یہ فلاں دوائی یہ شروع کرنی ہے۔ تو کیا وہ مریض اب اس ڈاکٹر پہ یہ اعتراض کرے گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا پاگل پن ہے، 10 دن یہ اور پھر آپ اس دوائی کو منسوخ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد یہ دوائی؟ نہیں، بلکہ یہ اس ڈاکٹر پہ لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے، اس حکیم پہ لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے کہ 10 دن تک یہ دوائی مفید رہے گی اور پھر 11ویں دن سے فلاں دوائی جو ہے وہ مفید رہے گی۔ تو اسی طرح اللہ کو بھی یہ علم تھا کہ یہ فلاں حکم، اب اللہ کے علم میں تو تھا، انسانوں کو پتہ نہیں تھا۔ پھر جب دوسرا حکم آتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو کل تک یہ حکم تھا تو اللہ کے علم میں سے تو پہلے سے تھا، انسانوں کو آج پتہ چلا ہے کہ یہ حکم اس وقت تک یہ مفید تھا اور یہ فائدہ مند تھا، اب اس کے بعد یہ حکم جو ہے یہ مفید ہے اور یہ فائدہ مند ہے۔ تو انہوں نے اس طرح پھر کافی یعنی یہ عقلی مثالیں طبیب کی اور یہ پھر یہ دی ہیں کہ دنیاوی احکام میں تو تم نسخہ کے ماننے پر مجبور ہو، اور دین کے احکام میں تم نسخہ، اصل میں نسخہ یہ اللہ کے علم میں تغیر اور تبدیلی نہیں آتی، یہ اللہ کو تو پہلے سے علم ہے، دراصل انسانوں کے احوال میں تبدیلی کے باعث احکام میں یہ تبدیلی آتی ہے، کیونکہ انسانوں کی حالات، انسانوں کے احوال جو ہیں ان میں تغیر آتا ہے اور ان میں تبدیلی آتی ہے، تو اسی کی بنسبت احکام میں یہ تبدیلیاں یہ آتی رہتی ہیں۔ نسخہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نسخہ لغت میں 2 معنوں میں آتا ہے۔ پہلا معنی ازالہ، کسی چیز کو زائل کرنا، ہٹانا، اور دوسرا معنی نقل کرنا، اور تیسرا معنی لکھنے کے معنوں میں آتا ہے۔ یہ تینوں معنی یہ قرآن مجید نے بھی یوز کیے ہیں، اور ان میں سے 2 معنی تو قرآن نے بالکل صراحتاً یوز کیے ہیں۔ جیسے زائل کرنے کے معنوں میں، ہٹانے کے معنوں میں، سورہ حج آیت نمبر 52
فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، کہ پس اللہ زائل کرتا ہے وہ وسوسہ جو شیطان ایمان والوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو نسخہ بمانے زائل کرنا، اللہ زائل کرتا ہے شیطان کے وسوسے کو، اور نسخہ بمانے لکھنے کے سورہ جاسیہ آیت نمبر 29 میں آتا ہے کہ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم تمہارے عمل کو لکھتے تھے، نستنسخ استنساخ اسی نسخہ سے ہے، بمانے لکھنے کے، اور نسخہ نقل کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، کاپی کے معنوں میں۔ جو لوگ یہ کمپیوٹر وغیرہ یوز کرتے ہیں تو کمپیوٹر میں کہ آج کل جو مختلف سافٹ ویئرز ہوتے ہیں تو ان میں یعنی عام طور پہ تو لوگ انگلش لینگویج میں یہ استعمال کرتے ہیں، تو کاپی اور پیسٹ جو آتا ہے، یہی کاپی اور پیسٹ اگر آپ اپنے کمپیوٹر کی لینگویج کو وہ عربی میں کنورٹ کر دیں تو اس میں کاپی کی جگہ نسخہ آتا ہے لفظ، کیونکہ نسخہ کاپی کو کہتے ہیں۔ مثلا آپ ایک چیز سے دوسری چیز میں وہ کاپی کرتے ہیں، ایگزیکٹ اس کی کاپی بنا دیں، تو یہ نسخہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید نے بھی ان الفاظ کو یوز کیا ہے، جیسے اور عرب بھی کہتے ہیں، جیسے نسخہ بمانے ازالے کے، نسخت الشمس الظل، سورج نے سائے کو زائل کر دیا، سورج نے سائے کو ہٹا دیا، زائل کر دیا نہیں ہٹا دیا، سورج نکلا اور سایہ جو ہے وہ زائل ہو گیا۔ یا اسی طرح نسخ الشیب الشبابہ، نسخ الشیب الشبابہ، بڑھاپے نے جوانی کو زائل کر دیا، بڑھاپا آ گیا اور جوانی جو ہے وہ چلی گئی۔ تو عرب بھی اسے اسی طرح یوں کہتے ہیں کہ ایک ہے نسخہ کی اصطلاحی تعریف۔ نسخہ کی اصطلاحی تعریف مختلف الفاظ کے ساتھ اسے علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس میں سب سے جو آسان تعریف ہے وہ ہے رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متأخر، رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متأخر، کہ کسی ایک شرعی حکم کو رفع کرنا، اسے دور کرنا، اسے اٹھانا دوسرے شرعی دلیل کے ذریعے، اور وہ دوسری شرعی دلیل وہ پہلے والے سے بعد میں ہو، ٹھیک ہے۔ رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متأخر، کہ کسی حکم شرعی کو اٹھانا دوسرے شرعی دلیل کے ذریعے، لیکن وہ دوسری شرعی دلیل پہلی شرعی دلیل سے، پہلے حکم شرعی سے وہ بعد میں ہو۔ یہ بعد والا جو حکم آتا ہے اسے ناسخ کہتے ہیں، اور جس حکم کو اٹھایا گیا ہے اسے منسوخ کہتے ہیں، اسے منسوخ کہتے ہیں۔ علم ناسخ اور منسوخ کی جو اہمیت ہے، حدیث کی کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس سے بھی اسی طرح کا واقعہ منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے ایک مرتبہ، اور ایک شخص جو ہے وہ لوگوں کو تقریر کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، تو حضرت علی نے اس سے پوچھا، یعنی یہ ناسخ اور منسوخ اور نسخہ کے اس علم کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ جو لوگ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں، یا مثلا جو شخص قرآن کی تفسیر کرتا ہے، ترجمہ پڑھاتا ہے، تو اس سے پوچھا جائے کہ تم آیا اس علم کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، ناسخ اور منسوخ کو جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ تو حضرت علی نے اس قصہ گو سے اور اس تقریر کرنے والے سے یہ کہا کہ اتعرف الناسخ من المنسوخ، کہ کیا تم ناسخ اور منسوخ کے علم کو جانتے ہو؟ قال لا، اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ حضرت علی نے فرمایا ہلکت و اہلکتا، تم نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کیا اور لوگوں کو بھی ہلاک کر رہے ہو، یعنی خود بھی تباہ ہو اور لوگوں کو بھی تباہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے موقع پہ
ایک دوسرے شخص پہ آپ گزرے اور آپ نے اس سے کہا، آپ نے اس سے بھی یہ سوال پوچھا کہ تم ناسخ اور منسوخ جانتے ہو، تو اس نے کہا نہیں جانتا. تو لوگوں سے آپ نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ تم لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ شخص تم لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں فلاں ہوں، فلاں ابن فلاں ہوں اور مجھے پہچانو. یعنی یہ صرف یہ تم لوگوں سے اپنے آپ کا تعارف کرا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنا اشتہار کرنا چاہتا ہے. اشتہار کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو یاد رکھیں، ناسخ اور منسوخ یہ نہایت ایک اہم علم ہے، نہایت ایک اہم علم ہے. اس علم کی اہمیت اور نسخہ کی دیگر تعریفیں بھی علماء نے کی ہیں، لیکن یہاں پہ صرف یہ ایک تعریف، اس کو میں نے آسان الفاظ میں یہ ذکر کیا، رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متأخر. یہ ما ننسخ من آیت، اس کا معنی کرتے ہیں، ما ننسخ من آیت، وہ جو ہم کوئی حکم منسوخ کر دیں، ما وہ جو ہم ننسخ کوئی منسوخ کر دیں، من آیتن کوئی حکم، آیتن سے مراد کوئی حکم شرعی، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی حکم جو ہے وہ کسی آیت میں ہی دیا گیا ہوگا، یا کسی کام کے کرنے کا یا کسی کام کے نہ کرنے کا. جی تو وہ جو ہم منسوخ کر دیں من آیتن کوئی آیت یا کوئی حکم، جی او ننسہا، ننسہا یا اسے چھوڑ دیں. ننسہا یہ مفسرین نے دو طرح سے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. یا تو یہ نسیان سے ہے، نسیان سے یعنی نسیان چھوڑنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، بھولنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور ترک کے معنوں میں بھی آتا ہے. یہاں بمعنی ترک کے ہے. جی وہ جو ہم منسوخ کر دیں من آیتن کوئی آیت، او ننسہا یا اسے چھوڑ دیں، یعنی او نترکھا، او نترکھا یا ہم اسے چھوڑ دیں. کیا مطلب؟ یعنی اسے چھوڑ دیں منسوخ کرنے سے، فی الحال منسوخ نہ کریں. تو آسان معنی کیا ہوگا؟ وہ جو ہم منسوخ کریں کوئی آیت، کہ او ننسہا یا اسے چھوڑ دیں، یہ آسان الفاظ میں یعنی منسوخ نہ کریں. وہ جو ہم منسوخ کر دیں یا منسوخ نہ کریں، تو کیا مطلب؟ دونوں میں میرا اختیار ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ میرا اختیار ہے. کہ اب یہ آگے جو ہے نأتی بخیر منہا، کہ اس کا تعلق ما ننسخ من آیتن کے ساتھ ہے. ہاں البتہ جو منسوخ کر دیں کوئی آیت کوئی حکم، تو نأتی بخیر منہا یہ تو لے آتے ہیں ہم، بخیر منہا عمل میں اس سے بہتر، بخیر منہا اس سے بہتر عمل میں اس سے ہم بہتر لاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر مفسرین بخیر منہا کے مختلف معنی کرتے ہیں. جیسے کل ہمارے استاد محترم نے بخیر منہا کا معنی کیا اے بے ایسر منہا، کہ اس پہلے والے سے عمل میں آسان. یا اسی طرح دیگر مفسرین وہ کہتے ہیں بخیر منہا اے بے انفع منہا، یہ پہلے والے سے زیادہ نافع اور مفید فائدہ مند. یا بعض کہتے ہیں کہ خیر منہا یعنی ارفق، ارفق یعنی وہ زیادہ نرمی والا ہوتا ہے اور زیادہ رحم والا ہوتا ہے. مختلف معنی کرتے ہیں، لیکن بخیر ہم یہاں پہ وہی بہتر کا معنی کرتے ہیں. تو جو منسوخ کر دیں نأتی بخیر منہا، نأتی تو ہم لے آتے ہیں بخیر منہا بہتر اس سے عمل میں. کہ او مثلہا، یہ او بمعنی واو ہے، یعنی اور کے معنوں میں آتا ہے. ویسے او کا معنی تو یا کے آتے ہیں، لیکن یہاں پہ او بمعنی واو ہے. کہ او مثلہا یعنی وہ مثلہا، اور کہ اسی کی طرح اجر میں. دونوں میں فرق یہ ہوا کہ بخیر منہا فی العمل، کہ او مثلہا و مثلہا فی الاجر، بہتر لاتے ہیں اس سے عمل میں، عمل کرنا اس پر آسان ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، اور کہ اسی کی طرح ہوتا ہے اجر میں. یعنی اجر میں اسی کی طرح اور عمل میں پہلے سے آسان، تو فرق ہو گیا. یہ پہلا معنی تھا او ننسہا کا. یا دوسرا معنی
ما ننسخ من آیتن، وہ جو ہم منسوخ کر دیں کوئی آیت یا کوئی حکم شرعی، او ننسہا، ننسہا کا دوسرا معنی، یا اسے مؤخر کر دیں، مؤخر کر دیں منسوخ کرنے سے، یعنی فی الحال منسوخ نہ کریں، پہلا معنی، یا ہم اسے چھوڑ دیں منسوخ کرنے سے، یعنی فی الحال منسوخ نہ کریں، یا اسے مؤخر کر دیں، فی الحال منسوخ نہ کر دیں بلکہ کہیں بعد میں جا کر اس حکم کو ہم منسوخ کر دیں. ٹھیک ہے. کہ الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر ایک چیز پر قدرت والا ہے. دوسری آیت، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار. ایک ہے احکام شرعیہ، کہ احکام شرعیہ ایک حکم فرض ہے، ایک حکم واجب ہے، ایک حکم سنت ہے، ایک حکم مستحب ہے. احکام جمع ہے حکم کی، حکم شرعی اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فرض، واجب، سنت، مستحب، مندوب، جائز، مباح، یہ احکام شرعیہ ہیں. اس کے مقابلے میں حرام ہے، مکروہ ہے. ٹھیک ہے. یہ احکام شرعیہ ہیں. احکام شرعیہ کے علاوہ بعض چیزوں کا تعلق ادب کے ساتھ ہوتا ہے، کہ ادب، اس کی تعریف علماء کرتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا کرنے والا اس کی تعریف کی جاتی ہے. ادب یہ ہر اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے والے کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کے چھوڑنے والے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کے چھوڑنے والے کی مذمت کی جاتی ہے. تو قرآن مجید یہ ادب بھی سکھاتا ہے جگہ جگہ. یہاں پہ اس آیت کا عنوان ہے کہ التادیب للمؤمنین عند السؤال، یا آسان الفاظ میں التادیب للمؤمنین، تادیب ادب سے ہے کہ اہل ایمان کو سوال پوچھتے وقت یہ ادب کی تعلیم دی گئی ہے کہ ادب کو ملحوظ رکھیں. کہ ایک جانب مضمون جو ہے وہ ایک شروع ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس بات رسالت، رسالت کا مضمون شروع ہے. تو بعض لوگ وہ موقع محل کو نہیں دیکھتے، بات ایک چل رہی ہوتی ہے، اب اس کے درمیان کوئی یہ مسئلہ پوچھے کہ آپ ذرا مجھے درس کے دوران، ایک تو درس کے علاوہ ہے اگر ایک شخص جو ہے وہ کوئی ایسا موضوع پوچھے کہ جس کا ہماری ان آیات کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو وہ تو الگ بات ہے. لیکن اب اگر مثلا ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں یا درس کے آخر میں یہ پوچھتا ہوں، اگر کسی کو ان آیات کی سمجھ نہ آئی ہو اور کوئی درمیان میں سے سوال پوچھے کہ سر ایک شخص جو ہے وہ طلاق کا مسئلہ پوچھ لے کہ جی 3 طلاق کا کیا حکم ہے، یا ایک شخص جو ہے وہ نکاح کے حوالے سے مسئلہ پوچھے، یا ایک شخص جو ہے وہ حج کے حوالے سے مسئلہ پوچھے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے یعنی موقع اور محل کے بغیر بات کرنا. موضوع ایک چل رہا ہے اور درمیان میں سے وہ کوئی دوسرا موضوع جو ہے وہ چھیڑ دے، یاد رکھیں یہ خلاف ادب ہے. ٹھیک ہے. یا اسی طرح یہ ایمان والوں کو یہ ادب بھی بتایا گیا ہے. بعض اوقات ایک شخص یہ وہ خوب سمجھ رہا ہوتا ہے اور اسے اس سوال کا جواب آتا ہے اسے اس سوال کا جواب آتا ہے لیکن وہ اعتراض کی نیت سے سوال کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو یہ مبلغ پر دار و مدار کرتا ہے کہ وہ سائل کے سوال کو سمجھنے کی کوشش کرے. بعض مبلغ جو ہے وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے
اور انہوں نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں اور وہ سائل کے سوال کو نہیں سمجھتا کہ آیا یہ سائل، یہ سوال کرنے والا، یہ اعتراض کی نیت سے سوال کر رہا ہے یا اپنے آپ کو سمجھانے کی نیت سے سوال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ قرآن نے یہ ادب بتایا کہ دیکھو جی اپنے پیغمبر کو، اپنے پیغمبر سے ایسے سوالات نہ کرو کہ جس میں اس کی ایذا رسانی ہو اور اسے ویسے ہی پریشان کرنا ہو جیسا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا تھا. ٹھیک ہے، تو ایسا سوال ہرگز نہ کیا جائے کہ جس میں دوسرے کی ایذا رسانی مقصود ہو، دوسرے کو نیچا دکھانا مقصود ہو، یا دوسرے کو لوگوں کے سامنے ملامت کرنا مقصود ہو. یاد رکھیں یہ سوال جو ہے یہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ خلاف ادب ہے. تو ایمان والوں کو ادب بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ ادب سیکھو اور سوال ایسے سوال کرو کہ جو ادب کے مطابق ہو اور موضوع اور محل کے مطابق ہو اور موقع محل کو دیکھ کر سوال کیا کرو. ٹھیک ہے، جی یہی ربط ہے ماقبل کے ساتھ. گزشتہ آیات میں یہودیوں اور مخالفین کے اعتراضات ذکر کیے گئے، تو اب اس آیت میں اہل ایمان کو ادب کی تعلیم ہے کہ کہیں وہ اپنے پیغمبر سے بے جا سوالات نہ کریں، کیونکہ یہودی اور معترضین پیغمبر پہ یہ اعتراضات کر رہے تھے کہ ام تریدون، کہ کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا، ام استفہام ہے، ام تریدون کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تسألوا رسولکم کہ اپنے رسول سے سوالات کرو، کہ اپنے رسول سے سوالات پوچھو، کہ کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ پوچھے گئے تھے سوالات من موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بے جا سوالات کیے گئے تھے. لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لاتے جب تک آپ ہمیں اللہ جو ہے وہ ظاہر نہ دکھا دیں. تو قرآن کہتا ہے ایسے سوالات نہ کرو، اور یہاں پہ بھی یہ کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے اگر آپ کے پاس جبریل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ ہوتا، ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے. آپ سلیمان کو نبی کہتے ہیں حالانکہ وہ ساحر تھے. اس طرح کے سوالات پیغمبر سے نہ کرو. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، یہاں پر بے جا سوالات کو کفر کا کام کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جس کسی نے لیا، یتبدل، یہ تبدل کہتے ہیں کسی ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز کو لینا، اختیار کرنا. اور جس کسی نے اختیار کیا اور جس کسی نے بدلے میں لیا کہ الکفرا، کفر کے کام کو، کار کفر کو، بالایمان، ایمان، کار ایمان کے بدلے میں، اور جس کسی نے بدلے میں لیا کار کفر کو بالایمان، کار ایمان کے بدلے میں. ٹھیک ہے، کار ایمان کیا ہے؟ ایمان کا کام کیا ہے کہ ایک انسان یہ ادب کو ملحوظ رکھے، اور کار کفر کیا ہے کہ ایک انسان وہ خلاف ادب سوالات کرے اور اپنے پیغمبر کو وہ تنگ کرے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اسی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں صحابہ کرام کے زیادہ سے زیادہ جو سوالات قرآن نے نقل کیے ہیں وہ صرف 12 سوالات ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ یہ آج کے دور میں ہمارے کتنے زیادہ سوالات ہیں، لیکن صحابہ کرام قرآن کو سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے پیغمبر کو زیادہ تنگ نہیں کیا. اسی لیے روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم یہ چاہتے تھے کہ کوئی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کوئی سوال پوچھے کہ جس شخص کو مثلا قرآن کی ان آیات اور ان نصوص کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ قرآن نے پیغمبر سے زیادہ سوالات سے منع کیا ہے، تو ہم یہ چاہتے تھے کہ کوئی اجنبی آئے اور اسے ان پابندیوں کا پتہ نہ ہو اور وہ اللہ کے پیغمبر سے کوئی سوال پوچھے اور ہم
اللہ کے پیغمبر سے زیادہ دین سیکھ سکیں۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس کسی نے بدلے میں لیا، اختیار کیا، الکفر، کفر کے کام کو، کفر کا کام یعنی خلاف ادب سوالات، بالایمانی، کار ایمان کے بدلے میں، فقد ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، صحیح راستے سے۔ یہاں پہ الکفر سے مراد بے جا سوالات کو کفر کا کام کہا گیا ہے۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، مثلا قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ بے جا سوالات پوچھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا کیا بنا؟ یعنی اس قربانی کو کس نے کھایا؟ اب یہ بے جا سوال ہے کہ آسمان کس چیز سے بنا ہے، بے جا سوال ہے، ٹھیک ہے جی۔ انسان کو اسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہیے جی، انسان کو انہی چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے کہ جس میں دین اور آخرت کا کوئی فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی لیے سامعین کو چاہیے کہ وہ دوران درس اسی مضمون کے حوالے سے سوالات پوچھیں جو مضمون جاری ہے، ٹھیک ہے، اسی کے متعلق سوال پوچھے۔ بعض لوگ توحید کے مضمون میں طلاق کے مسائل پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مثلا رضاعت کے مسائل پوچھ لیتے ہیں کہ جن کا آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہوتا، تو اسی لیے ان چیزوں قرآن ادب سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، ادب ضروری ہے۔ ما ننسخ من آیت، وہ جو منسوخ کر دیں ہم کوئی آیت، کوئی حکم، او ننسہا، یا چھوڑ دیں ہم اسے منسوخ کرنے سے، یا مؤخر کر دیں اسے منسوخ کرنے سے، نأت بخیر منہا، ما ننسخ کے ساتھ متعلق ہے، وہ جو ہم منسوخ کر دیں تو لے آتے ہیں ہم بہتر حکم منہا، اس سے، یا او مثلہا، اور اسی کی طرح، اجر میں لے آتے ہیں ہم بہتر پر اس سے عمل میں، اور اسی کی طرح اجر میں۔ الم تعلم، آیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ایک چیز پر قدرت والا ہے۔ الم تعلم، آیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور نہ ہوگا تمہارے لیے اللہ کے بغیر کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کہ کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ سوال کرو اپنے پیغمبر سے، سوالات کرو اپنے پیغمبر سے، کما سئل موسیٰ، جیسا کہ پوچھے گئے تھے سوالات موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے، ومن يتبدل الکفر بالایمان، اور جس نے بدلے میں لیا الکفر، کفر کے کام کو، کس چیز کے بدلے میں، بالایمان، ایمان کے کام کے بدلے میں، کار ایمان کے بدلے میں، فقد ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ بھٹک گیا صحیح راستے سے، برابر راستے سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔